السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر 10 پیج نمبر 129 سے ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ ان کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی بھی مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، جب اسے اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تو اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا۔ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا ہو گئے۔ خاوند کو تو مدینے چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کے بچے اور خاوند کو تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور خود بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔ میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا خاوند یہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ اس
عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فائدے میں فرماتے ہیں اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ تو بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں اعلیٰ کا میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے خود بھی ان سب باتوں پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آج بدھ ہے، اپنے مقامی اوقات اور مقامی مساجد میں گشت کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔